اسی آیا مبارکہ پر یہ تیسرا درس ہے، اور انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا وہ بھی اسی آیت پر ہوگا۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے محبوب بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر تم بھی لے آؤ۔ یہ قرآن عربی میں ہے، تم بھی عرب والے ہو۔ قرآن کے دشمن اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک تو یہ خاموش ہو کے بیٹھا، یہ اس وقت کے کافروں کو، منکروں کو بھی چیلنج تھا، آج کے منکروں کو بھی چیلنج ہے، اور قیامت تک جو قرآن کے منکر آئیں گے ان کو بھی یہ چیلنج رہے گا۔ پر اگلی بات بھی آپ سن لیں، اس وقت بھی قرآن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، آج بھی نہیں کر سک رہے ہیں، اور قیامت تک کوئی انشاءاللہ اس کی مثل لا سکتا بھی نہیں، لا سکے بھی نہیں، لا رہے بھی نہیں، اور لا سکتے بھی نہیں۔ قیامت تو آ جائے گی پر قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھے جس پر کل درس ختم ہوا تھا، کہ یہ معجزہ ہے حضور پاک کا، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معجزات میں کل بتا رہا تھا، اور نبیوں کے بھی آئے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ مادرزاد نبینے کو بینا کر دیتے تھے، کوڑی کے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اسی وقت صحیح ہو جاتا تھا، مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج اور یہ سارے معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، تو ہم جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک بندہ ڈیتھ ہوا ہے، فوت ہوا ہے، اس میں سے صرف روح نکلی ہے، باقی تو سب کچھ سلامت ہے۔ بولیے باقی سب کچھ ہے۔ آپ ہمارے نبی کا معجزہ دیکھو کہ پتھروں سے کلمے پڑھا دیے ہیں، پتھروں سے کلمے، کبھی پتھر بھی بولے ہیں اور کلمے پڑھے ہیں، تو یہ بھی معجزہ ہے۔ اچھا وہ عملی معجزے تھے، کون سے معجزے؟ عملی، عمل والے۔ مگر آج کوئی تورات لے کر، انجیل لے کر مردے زندہ کر سکتا نہیں، کیونکہ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام چاہیے۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں پھر آپ کو ایک جھلک دکھا دوں، ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو اللہ نے 12 چشمے جاری کر دی۔ اب یہ معجزہ ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی والے پیالے میں اپنی انگشت شہادت رکھی ہے، اللہ نے انگلی سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ معجزات عملی اللہ نے سارے نبیوں کو دیے، ہمارے محبوب کو بھی عطا فرمائے۔ مگر آپ کا جو علمی معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ نبی چلے گئے، معجزات بھی چلے گئے، ہمارے نبی پاک اپنے روضہ پاک میں ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ بولیے یہ بند ہو سکتا نہیں۔ آئیے، تورات کا پوری دنیا میں آپ کو حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا پوری دنیا میں کوئی حافظ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ یہ تھا کہ ایک بچہ جس کی عمر 4 سال تھی اور وہ پورے قرآن کا حافظ تھا۔ 80 سال کے بوڑھے بھی اس کو حفظ کر رہے ہیں، اور 6 سال کے بچے بھی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ ایک اور شان سمجھیے، اللہ نے فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنہ ثم انا علینا بیانہ، اور فرمایا فاذا قرأنا فاتبعوا قرآنہ۔ فرمایا کہ میرے محبوب جب وحی اترتی ہے آپ جلدی جلدی یاد نہ کیا کریں، اس قرآن کی تلاوت کرانا بھی ہمارا ذمہ ہے، ثم انا علینا بیانہ، اس کا بیان کروانا بھی اللہ فرما رہا ہے میرا ذمہ ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی اس کو ریاست کا نہیں پتہ، سیاست کا نہیں پتہ، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں قاری صاحب کے حوالے لا کر قاری صاحب اس کو قرآن پڑھا دو، اس کو قرآن ہے بھائی، اس کو قرآن کا کیا پتہ؟ مگر یہ بچے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا یہ میرا کلام ہے، اس کا پڑھانا میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. ہماری خواتین اور ہماری بچیاں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ بھی اللہ پڑھا رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے. اور پھر آپ سمجھیے کہ انڈیا کی بائبل پاکستان کی بائبل سے نہیں ملتی، اور امریکہ کی توریت اگر آپ لے آئے تو وہ پاکستان کی توریت سے، سب ملکوں کی بکری علیحدہ علیحدہ انجیلیں اور تورات اور بائبلز ہیں، مگر قرآن پاک آپ پوری دنیا میں لے جائیں، جس ملک سے قرآن پاک لیتے جائیں گے اور جس ملک کے قرآن پاک سے ٹیلی کرتے جائیں گے، انشاءاللہ ایک لفظ تو کیا حرف کا فرق بھی نہیں ہوگا. ابھی اگر کوئی مفتی شیخ الاسلام بھی قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کر دے تو پیچھے بچہ بھی لقمہ دے دے گا. یہ اس کے کلام اللہ ہونے کی نشانی ہے. بولیے کلام اللہ ہونے کی نشانی ہے. ایک اور نشانی ہے بڑی کمال کی، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو مزہ آئے گا آپ کو سننے کا. حجاج ابن یوسف ہماری تاریخ کا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، صحابہ تک اس نے قتل کروائے ہیں، اور اچھے کام بھی کیے ہیں تگڑے تگڑے، اور ظلم بھی کیے ہیں تو کمال کے کیے ہیں. ایسا عجیب آدمی تھا. اس کے پاس 10 یہودی علماء آئے. بولیے جی کتنے؟ 10. اور انہوں نے کہا کہ اے حجاج امیر المومنین، ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے آئے ہیں، آپ ہماری مان لیں. اس نے کہا بولو. تو کہنے لگے کہ قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، ان سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفَهُمَا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا. اب ہم یہودی ہیں اور وہ ہماری بستی تھی اور ہمارے ہی نبی تھے، اور اسی اپنے نبی نو بھی روٹی نہ دے سکے. نہیں سمجھے ہو؟ اور کہا اس میں ہماری بڑی بےزتی ہے، من حیث القوم، من حیث المذہب، من حیث الجماعت، من حیث الافراد، کہ ہم اپنے نبی کو کھانا نہیں دے سکے. آپ ایسا کریں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفَهُمَا کی بجائے فَأَتَوْا کر دیں. فَأَتَوْا کا مطلب کھانا دے دیا، کھانا. فَأَبَوْا ہٹا دے، فَأَتَوْا کر دے، بس اتنی سی مہربانی کر دے، ہماری عزت بچ جائے گی. حجاج کہنے لگا بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں. گھر گیا اور جناب تلوار لے کے آیا، اور 10 کے 10 یہودی علماء کی گردنیں قلم کر دی، اور کہنے لگا جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے، اس میں ایک حرف کی تبدیلی بھی کیسے کر سکتا ہوں. پتہ چلا یہ اللہ کا قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے. قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی ایک بڑی عجیب دلیل ہے کہ ایک بہت بڑی میٹنگ کی مشرکین مکہ نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا لفظ بولیں کہ جس میں محمد الرسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈی گریڈ کر سکے، ڈی ویلیو کر سکے، تھوڑی سی ان کی حیثیت معاذ اللہ استغفر اللہ کم کر سکے. تو کسی نے کہا جی شاعر کہہ دو، کسی نے کہا مجنوں کہہ دو. تو وہاں جو میٹنگ کا سردار تھا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. بولیے ولید بن مغیرہ. وہ کہنے لگا بکواس نہ کرو، میں سردار آدمی ہوں، میں نے بڑے بڑے شاعر دیکھے ہیں، ان کے جسم ان کے کلام میں تو بے تکی باتیں ہوتی ہیں، گھٹیا عورتوں کی تعریفیں ہوتی ہیں. محمد جو بولتا ہے اس جیسا تو کوئی بول سکتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور تم کہتے ہو مجنوں ہے. ارے مجنوں سے تو 2 میل دور بدبو آتی ہے، وہ تو پاگل ہوتے ہیں، اور محمد جیسا حسین تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. تم ان کو مجنوں کہو گے، لوگ تمہیں مجنوں کہنا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. لہذا ایسا نہ کرو. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے شاعری بڑی سنی ہے، میں شاعروں سے واقف ہوں، مگر جو محمد قرآن پیش کرتے ہیں اس میں ایک خاص حلاوت ہے، خاص رونق ہے جو مجھے کسی شاعر کی شاعری میں نہیں ملتی. لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتلائیں کیا کرنا چاہیے. تو ولید نے ٹال مٹول کر کے کہا کہ ساحر کہو کہ یہ ایسا مطلب ہے کہ شخص ہے، ایسی ہستی ہے جو اس کے ساتھ ملتا ہے اس کو سب سے جدا کر دیتا ہے. تو یہ لوگوں میں جدائیاں ڈالنے والا ہے، لوگوں میں یہ آخری ان کو بہانہ ملا. باقی ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم محمد بھی سچا ہے، محمد کا کلام بھی سچا ہے. ذرا سبحان اللہ پھر کہے.
3 سردار آدمی. یہ قصہ بڑے غور سے سنیے گا, مزہ آئے گا. تو انہوں ویک کے پھر میں نے یاد آ گیا. بندہ پھر کنڈ پیچھے دے بیٹھے نا جو کام نہ کیتا ہوئے. ابو سفیان اور اخنس بن شریک اور ابو جہل. سیدنا ابو سفیان علیہ السلام بعد میں مسلمان